بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ سلطان نور الدین ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم شان سلطنت کا فرما روا ہونے کے باوجود ایک ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک کی شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتا۔ 557 ہجری بمطابق 1162 عیسوی ایک شب وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے سلطان متواتر 3 رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال، آل و اولاد سب آقائے مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشدنی واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 اعیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یکا یک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا،
सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सादा मिजाज अहले मदीना भी इन भेड़ नुमा भेड़ियों की ये हरकत देखकर शिश्तर रह गए। सुल्तान अब कहर जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया। उसने इन दोनों मलऊनों को पाबाए जंजीर करके अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश हुए तो इसने नहायत गज़बनाक लहजा में मुखातिब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद है? दोनों मलऊनों ने नहायत बेशर्मी और रिठाई से जवाब दिया, ऐ बादशाह, हम निसरानी हैं। बाद रिवायतों में है कि ये दोनों यहूदी थे और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर की लाश चुराने पर मामूर हुए हैं। हमारे नज़दीक इससे बढ़कर और कोई कार सवाब नहीं है, लेकिन अफसोस के ऐन इस वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था, तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया। एक रिवायत यह है कि ये सुरंग हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जस्ते मुबारक तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि इनके एक पाँव नंगा हो गया था। सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उसने तलवार खींचकर इन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दी और इनकी लाशें भड़कती हुई आग के अलाव में डलवा दी। ये काम अंजाम देकर सुल्तान पर रिकत तारी हो गई और शिद्दत गिरिया से उनकी गिगी बंध गई। वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोता घूमता और कहता था, ज़ह नसीब की इस खिदमत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुलाम का इंतखाब फरमाया। जब ज़रा करार आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तामील में रोज़ा अतहर के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि ज़मीन से पानी निकल आया। इसके बाद इसमें शीशा भर दिया गया ताकि ज़माना की दस्तबुर्द से हर तरह महफूज रहे। ये शीशे की दीवार रोज़ा अक़दस के गिर्द आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह अबद तक कायम रहेगी। आज भी अहले मदीना सुल्तान नूरुद्दीन का नाम नहायत मोहब्बत और एहतराम से लेते हैं। उनका शुमार उन नफूस कुदसी में करते हैं जिन पर सैयदुल बशर ने खुद एतमाद का इजहार फरमाया और इनके मुहब्ब रसूल होने की तस्दीक फरमाई। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हासिल कलाम ये है कि अल्लाह की मोहब्बत की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी एक अजीम दौलत है। इश्क रसाला जिसे मिल गया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। हमें भी चाहिए कि अपने दिल में दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अपने अल्लाह की मोहब्बत रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज़।